السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجمل ایک 19 سال کا خوبصورت نوجوان تھا۔ یونیورسٹی آف ایرڈ ایگریکلچر راولپنڈی میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ انٹر اور میٹرک میں کم نمبرز کی وجہ سے اس نے اس کورس میں ایڈمیشن لیا۔ یہ سال 2022 کی بات ہے جب وہ یوٹیوب اسکرول کرتے ہوئے روز کی طرح اپنا وقت ضائع کر رہا تھا۔ اس نے یوٹیوب کے براڈ کاسٹ الگورتھم کے تحت ایک ویڈیو آئی جس کا ٹائٹل تھا انقلاب 2023 نیو ترکی 2023 آفٹر ریلیز فرام 1923 پیکٹ۔ اس ویڈیو میں یوٹیوبر نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ترکی جنگ عظیم اول کے بعد مختلف ممالک میں تقسیم ہو گیا تھا اور فاتحین نے اس پر سخت پابندیاں لگائی تھیں، جس میں ایک ترکی کی پورٹس پر ٹیکسز کا نہ ہونا بھی تھا۔ یوٹیوبر اس بات پر زور دے رہا تھا کہ اب جب سال 2023 میں یہ پیکٹ ختم ہو جائے گا تو ترکی اپنا نیا رتبہ بحال کرے گا، اور جس طرح چائنا نے برٹش راج سے سال 2016 میں ہانگ کانگ واپس لیا تھا، اسی طرح وہ سعودیہ اور دوسرے ممالک واپس لے گا۔ اس کی سپورٹ میں اس نے یہ دلیل دی کہ ترکی اپنی ثقافت کے ذریعے اور اپنے ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، اور یہ کہ یہ ترکی کے شروعاتی اقدام ہے خلافت کی طرف۔ ویڈیو دیکھ کر اجمل اس بات کا قائل ہو گیا کہ اب ترکی سال 2023 میں خلافت کا اعلان کر دے گا۔ اب وہ ہر دوست کو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے دیکھتا اور بیچ میں اپنی رائے دینا مناسب سمجھتا۔ جوانی کا تازہ ابال تھا، لہٰذا اثر تو ہونا تھا۔ اب اجمل سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرتا، کیونکہ ہر سوشل میڈیا ایپ کے الگورتھم کی وجہ سے اس کو ہر سٹوری ایک ہی ٹاپک پر دکھائی جاتی، جس وجہ سے اس پر خلافت کا رنگ چڑھنے لگا۔ یونیورسٹی لائف کی وجہ سے دین اسلام کا بھی کامل علم نہیں تھا، اور امیچورٹی کی وجہ سے انٹرنیشنل افیئرز کو بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ ترکی کب خلافت کا آغاز کرے گا، کب وہ اس خلافت کا مجاہد بن کر خلیفہ کے پاس حاضری دے گا۔ کشمیر میں مسلمانوں پر ہندوستان کے مظالم ہوں یا برما میں مسلمانوں کا قتل عام، فلسطین پر اسرائیل کی تجارت ہو یا یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کی تذلیل اور ان پر مسلم حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی، یا ایک آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل یعنی OIC کا ایک بے معنی اور بے وقت اجلاس جس کا مقصد صرف طاغوتی حکام کے مقصد کا تحفظ اور ظاہری اور منافقانہ احتجاج مسلمانوں پر جلتی تیل کا کام کر رہا تھا۔ ان حالات میں خلافت کی شدید ضرورت بھی ہر مسلمان محسوس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ہر پوسٹ شیئر اور وائرل ہو رہی تھی۔ ان ساری چیزوں کو اجمل دیکھ، پڑھ اور محسوس کر رہا تھا، اور اس بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا حل ہے۔ سوشل میڈیا پر جہاد اور خلافت کے بیان اور فتوے بھی گردش کر رہے تھے، جن کو اس نے دیکھا شروع کیا۔ پھر کچھ اور علماء کے کلپس بھی دیکھے جو کچھ اور مدعا بیان کر رہے تھے۔ اجمل کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی اپنی ریسرچ بھی اس موضوع پر ہونی چاہیے تاکہ وہ وقت پر صحیح فیصلہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت بچا سکے، جس کی وجہ سے اس نے قرب قیامت کے حوالے سے مختلف کتب اور احادیث ڈھونڈنی شروع کر دی، جس میں اس نے علامات قیامت کو دیکھنا اور پرکھنا شروع کیا۔ کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے ہر مسئلے کا سینیریو بیسڈ یوز کیس بنانی بھی سیکھ گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے جہاد کے بارے میں پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا،
جو جو پڑھتا گیا اس کو شروع میں دور حاضر کے مسلم روایات اور اس کی پڑھے جانے والے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح فرق نظر آتا تھا۔ مثال کے طور پر ریاست پاکستان میں جہادی تنظیمیں بھی ہیں اور فوج بھی، پولیس بھی اور خود ساختہ سیاسی گنڈے۔ الغرض معاشرے میں نہ تو اسلامی نظام نظر آتا تھا، نہ ہی کفر یا طاغوتی نظام، بلکہ یہ درمیانی رستہ جس کو ہم منافقت کا بھی کہہ سکتے ہیں، اس پر چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ یعنی جب اپنا مفاد ہو تو جان بوجھ کر جہادی گروپس کی سرگرمیاں نظر انداز کر دیا، حتیٰ کہ کچھ سیاستدان بھی خود کو مجاہد ختم نبوت کا نام دیتے دکھائی دیے اور ان کو انصاف کی تلوار وغیرہ کے لقب دیتے، اور جب یہی تلواریں جب ان کے گلے میں آئیں تو تب یہ بول پڑے کہ یہ کوئی فتنہ ہے۔ اس ساری کہانی میں بڑے اور مشہور علماء کو بھی زبردستی یا لالچ دے کر ساتھ ملا لیا جاتا۔ اس سارے پس منظر میں ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ کچھ سوالوں کا جواب جان بوجھ کر ادھورا چھوڑا گیا تھا یا ادھورا تھا، جیسے جہاد کا اعلان مسلمانوں کا امیر کرتا ہے اور اس کے علاوہ فتنہ ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تب کیا کیا جائے جب نظام مملکت ہی منافقت پر مبنی بنا ہو؟ اجمل کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں زنجیر باندھ گئی ہے اور وہ ایک مشکل سوال میں پھنس گیا ہے، جس میں وہ اگر معاشرے کی منافقانہ طرز پر چلتا ہے تو اپنی آخرت خراب کرتا ہے، اور اگر وہ اپنی باغی سوچ کو لے کر چلتے ہوئے کسی تنظیم کے ساتھ جاتا ہے تو قانون ہاتھ میں لینے کے باعث دہشت گردی کی FIR جیسی قانونی مشکلات کا سامنا تھا، جو کہ گھر والوں یعنی والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے شدید مشکلات کی وجہ بن سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اجمل اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیاسی اور انٹرنیشنل خبروں کو دیکھتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر دنیا نے 2 جنگیں عظیم کے نتائج دیکھ لیے تھے، اس لیے سب گوریلا وارفیئر ٹیکنیکس یوز کر رہے تھے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے اجمل نے فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا کہ ظہور مہدی سے جوڑ دیے سب کام مسلمان نے، اب مظلوم کی آواز گونجتی ہے دشت و ویران میں۔ یہ سال 2023 کا اختتام تھا جب اسرائیل نے شمالی غزہ پٹی پر، جو کہ فلسطین کا حصہ تھی، پر حملہ کر دیا، جس کی بنا پر حماس اور دیگر جہادی تنظیمیں جوابی وار کرنے لگیں۔ 57 اسلامی ملک چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ جنگ میں دونوں فریقوں کے ہر خطے میں اتحادی ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ڈینگیں مارنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم اور فارس کا ٹاکرا ہوا۔ تب شروعات میں فارس جو آتش پرست تھے اور کامیاب دکھائی دے رہے تھے، تب مشرکین اور مسلمانوں کو تنبیہ کرنے لگے کہ ہم بھی تم سے جنگ کرتے تو ہم بھی اپنے بھائیوں کی طرح تم پر حاوی ہوتے۔ اسی طرح انڈیا پاک کی عوام کی سوشل میڈیا پر لفظی جنگ شروع ہو گئی، جس کو دونوں طرف سے جنگ کی دھمکیاں اور ایٹمی وارفیئر کا روایتی فارمولہ استعمال کیا گیا۔ یہ تو طے تھا کہ ایٹمی جنگ تو ہونے سے رہی، بس اب چانس صرف چھوٹے آپریشنز اور پراکسی وارفیئر کا آپشن دونوں ملکوں کے پاس بچا تھا۔ لیکن سمجھدار قومیں اپنے مقاصد جنگ کے بغیر بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان زمینی تنازع 5 جگہ پر ہے، جس میں مسئلہ کشمیر نمبر 1 پر ہے۔ کشمیر ایک خوبصورت اور حسین وادی ہے۔ اگر دونوں ملک اس پر راضی ہو جائیں کہ یہ نو فائر زون ہوگا، ٹورسٹ پلیس دونوں ملکوں کا ہوگا، یہاں کشمیر کا پاسپورٹ یا ID کارڈ رکھنے والا دونوں ملکوں میں آزادی سے آ جا سکتا ہے۔ دونوں ملک انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں انڈیا ٹیکس وصول کرے گا اور POK میں پاکستان۔ اوپن بارڈرز ہوں گے، اوپن فار بزنس ہوگا اور پروگریسو پلانز
دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے اور ایک ہائر کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ دونوں سائڈ پہ آیوگ انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی پروگریس کو واچ آؤٹ کرے گی۔ اگر یہ نکتے کشمیر میں لاگو کر دیے جائیں یا آپریشنل کر دیے جائیں تو کشمیر ورلڈ نمبر 1 ٹورسٹ پلیس بن سکتا ہے، جس سے کشمیری عوام کے حالات یکسر تبدیل ہو سکتے ہیں اور دونوں ملکوں کو آگے بڑھنے کا موقع اور عوام کو ترقی دیکھنا بھی نصیب ہوگا۔ تو بات ہو رہی تھی اجمل کی۔ اجمل روز کی طرح اپنا ٹائم سوشل میڈیا پر گزار رہا تھا کہ ایک پوسٹ اس کی نظر سے گزری جس میں اسرائیل کے حملے میں مارے جانے والے بچے کی تصویر تھی۔ کھلی ہوئی مردہ بچے کی آنکھیں اجمل کو کچھ کہہ رہی تھیں، کچھ سوال کر رہی تھیں، کچھ جواب مانگ رہی تھی، کسی سوئے ہوئے کو جگانا چاہ رہی تھی، کسی بستر پر پڑے ہوئے بزدل اور کاہل میں دلیری اور پھرتی بھرنا چاہ رہی تھی۔ الغرض وہ تصویر ہزاروں اندیکھے وار اجمل کی روح پر کر گئی، جس میں حاکم وقت کے قانون کی وجہ سے دبائے گئے زوردار بڑھنے لگی، پھر سے بولنے لگے۔ اس بار آواز اتنی زوردار تھی کہ اس کی برداشت کی حدیں جواب دینا شروع ہو گئی تھی۔ جواں خون کا وہ ابال اور مظلوم کی مدد کا اسلامی فریضہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ پھر اسلامی فوج کا فرض بھی اس کو یاد آ رہا تھا۔ جب اسے اضطراب میں اس کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے سوشل میڈیا پر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ریسرچ کر کے پوسٹیں بنانا اور شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے خیال میں سب سے پہلے اپنے ہم خیال بنانا بہت ضروری تھا، اور کافی حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی کہ جس بے بسی کی آگ میں وہ جل رہا ہے، اس آگ کی چنگاریاں دوسروں میں بھی جگائی جائیں تاکہ مسلم اخوت کا آغاز ہو۔ اب چونکہ اس کے پاس ایک مقصد بھی تھا اور وہ ایک کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو کے ایک اپنی ہم خیال کمیونٹی بھی بنا رہا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ مگر ایک وجہ کہ سوشل میڈیا کی کمیونٹی اور عملی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے دعوے کرنے والے عملی زندگی میں بے وقوفوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے، اور وقت کی گردش بھی حالات یکسر تبدیل کر دیتی ہے۔ آج کا جوان سمجھتا ہے کہ یہ ملک احتجاج اور دھرنوں سے بنا ہے، ایک ایٹمی پاور سرفروں نے بنا دی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل یا ناممکن سفر تھا جو 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوا تھا، 1947 سے ہوتا ہوا 28 مئی 1999 تک پہنچا اور آگے بھی مزید جاری ہے۔ توحید پر بنا اور شہیدوں کے انمول خون سے سینچا گیا یہ ملک اپنی آب و تاب سے آج بھی باری تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے کھڑا ہے۔ کئی آئے اور کئی عبرت کا نشاں بنے، دشمن ہر بار روپ بدل کر آیا اور منہ کی کھانی پڑی۔ اب چونکہ سیاسی افراتفری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی عوام کا منہ چڑھا رہی ہے، مگر یہ حقیقت اٹل ہے کہ جس طرح دن نہیں رہتا اسی طرح رات بھی نہیں رہتی۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پاکستان کا اور اس کی عوام کا وقت ایک روز ضرور بدلے گا۔ اس وقت ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ اجمل جیسے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ہیں، جو روزگار اور حق کی تلاش میں حقیقت سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، خود اپنے ملک کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک جیسے چائنا نے اپنے ملک میں اسٹیٹ کنٹرولڈ سوشل میڈیا رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ملک میں سیاسی استحکام ہے، اور وہ اس نے اپنے ہی ملک کے نوجوانوں کو قابل استعمال بنا کے کیا ہے، نہ کہ دوسروں ملکوں سے ڈیل یا ایگریمنٹ کر کے۔ جنریشن گیپ بھی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے
بڑے چھوٹوں پر زبردستی اور نوز جمانے کے عادی ہیں، جس سے ان کے پاس سیلف لرننگ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچتا۔ سیلف لرننگ سننے میں اچھی لگتی ہے، مگر اس کے نتائج کتنے بھیانک اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا، نہ لگا پائے گا۔ اجمل وقت کے ساتھ اپنی سوشل میڈیا پر مہارت کو بڑھاتا گیا اور اس کے ساتھ اس کا کچھ کمپنیز کے ساتھ رابطہ ہوا۔ کچھ اس کے کلائنٹ بنے اور کچھ نے جاب آفر دی اور اس کے ساتھ نئے لوگ جڑتے گئے۔ وقت نے پلٹا کھایا اور اس کے بھی دن پھر گئے۔ اب وہ بھی اپنے گھر والوں کو مکمل سپورٹ کر سکتا تھا۔ اس کے والدین بھی اس سے بہت خوش تھے اور اس کو دعائیں دیتے تھے۔ اس کی شادی بھی کر دی گئی، جس میں سے اس کے ایک بیٹا بھی ہوا۔ اب اجمل ایک جینٹل مین ان سوسائٹی بن گیا تھا۔ معمول کی طرح اجمل اپنی جاب پر آفس جا رہا تھا۔ ایک صبح اس کو ان نون نمبر سے کال آئی۔ اجمل کار ڈرائیو کر رہا تھا اور ان نون ہونے کی وجہ سے کال کاٹ دی۔ دوبارہ کال آئی پر گاڑی روکی، کال اٹھائی اور دوسری طرف سے انتہائی دھمکی آمیز پیغام دیا گیا کہ اپنے سارے سوشل میڈیا کیمپینز بند کر دو۔ دوبارہ کال آئی پر گاڑی روکی اور کال اٹھائی تو دوسری طرف سے انتہائی دھمکی آمیز پیغام دیا کہ اپنے ساری سوشل میڈیا کیمپینز بند کر دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اب اجمل کے لیے نیا انکشاف تھا کہ یہ اس کا کاروبار ہے، وہ کیسے بند کر دے۔ بہرحال اس نے کال کو اگنور کیا اور اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ ایک ہفتہ سکون رہا اور بات بھول گیا کہ ایسا بھی کوئی واقعہ ہوا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد کال آئی کہ آپ کو منع کرنے کے بعد بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس بار اجمل نے اس کو سیریس نہیں لیا، مگر اندازہ اس کو تب ہوا جب نقاب پوش کوئی 3 ہفتے بعد باہر جاتے اس کو اٹھا کر ایک نامعلوم مقام پر لے گئے اور اس کو شدید تکلیف دی گئی۔ پھر ایک ٹیم بھیج کر اس کو گھر سے اس کی تمام چیزیں منگوا لی گئیں اور گھر والوں کو خاموش رہنے کا کہا گیا۔ اجمل کے لیپ ٹاپ اور موبائل سے ڈیٹا نکالا گیا اور رپورٹ بنا کر اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے اس کو ناقابل ضمانت بنا دیا گیا۔ یہ کیوں ہو رہا تھا اور کس کے کہنے پر ہو رہا تھا، یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک بند تاریخ کمرے میں اپنے گھر والوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جو ابھی پڑھ رہے تھے اور ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ان کی یونیورسٹی کی فیس بھی اجمل دیتا تھا۔ والد اب کافی ضعیف تھے۔ سوشل میڈیا کمیونٹی کو نیا ٹاپک اور نئے بندے مل گئے تھے۔ کمپنیز اور کلائنٹس نے کام کے لیے نئے بندے رکھ لیے تھے۔ یہ اتنی جلدی ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکا، نہ ہی سنبھل سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ جیل جیسی تاریخ کمرے میں تھا اور دنیا ویسے ہی چل رہی تھی اور مفت کی مصیبت میں گھر والے مبتلا تھے۔ ضعیف والدین اور اکیلی بیوی اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ 6 مہینے بعد جیل ٹرانسفر کیا گیا، جس میں اس کو کیس کے لیے وکیل کی اجازت دی گئی۔ والد نے رشتہ داروں سے ادھار لیا اور بیٹے کو سزا سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی، جس میں کیس چلا اور جرمانے کے ساتھ 1 سال کی جیل ہوئی۔